جو اجلاس مرکز صراط مستقیم میں منعقد ہوا اس کے اعلامیہ میں سے میں بالکل متفق نہیں ہوں۔ ایک کلپ جو کہ 1 نومبر سے نیٹ پر چل رہا ہے، میں اس کلپ سے رجوع کرتا ہوں اور جو ادارہ صراط مستقیم تاج باغ نے نشر اخبار کے ساتھ فتویٰ بریلی بحق سید عرفان شاہ مشہدی پر دست کیے تھے، میں ان پر قائم ہوں۔ پیر صاحب اگر اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں حق پر ہیں، پھر تو انہیں چاہیے نہیں تھا کہ ان تک رسائی حاصل کرتے، دھوکہ دے کر خود ہی تحریر لکھ کر ان کے سامنے پیش کی جاتی اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی، اس کی تو ضرورت نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ اکتوبر میں مرکز اہل سنت، مرکز صراط مستقیم تاج باغ فیز 3 میں تحفظ مسلک حضور حافظ الحدیث قدس العزیز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں فضلائے بکی شریف، مشائخ بکی شریف اور تلامذہ حضور حافظ الحدیث جلال الملت والدین پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس العزیز نے شرکت فرمائی، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام، مشائخ اعظام جلوگر ہوئے، اور انہوں نے آ کر برملا جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے ناظم اعلیٰ اور محتمم کے متعلق جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے فتویٰ آیا اس کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ بھی اس بریلی شریف سے آئے ہوئے فتوے کی تائید و تصدیق کریں، بصورت دیگر آپ پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ اس کنونشن کے انعقاد کے کچھ ہی دن گزرنے کے بعد پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب اور ان کے جو مریدین ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک کمپین چلائی، جو حضرات مشائخ اس کنونشن میں جلوگر ہوئے، جن تک ان کی رسائی ہو سکتی تھی اور جن پر وہ پریشر ڈال سکتے تھے، ان پر انہوں نے پریشر ڈال کے مجبور کر کے ان سے وہاں جو اعلامیہ پیش کیا گیا تھا کنونشن میں، اس اعلامیہ کی تردید کے بارے میں ان سے بیان دلوائے، جن میں حضرت مولانا خواجہ قاری فاروق سیالوی صاحب جو کہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے فاضل ہیں، چونکہ وہ کھاریاں کے گرد و نواح امام و خطیب ہیں، پہلے نمبر پہ تو چونکہ وہ مریض ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرمائے، وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، دل کے مریض ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ مریض ہو، اس پر پریشر ڈالا جائے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بیان دیا کہ میں اس اعلامیہ کی تردید کرتا ہوں اور جو میرے اس پر سائن ہے ان کو قل عدم سمجھا جائے۔ جب میری خواجہ صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے اس بارے میں جب دریافت کیا تو انہوں نے اپنی مجبوری کو ظاہر کرتے ہوئے جو میرے سے گفتگو کی ہے وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور شاہد عمران جلالی عرض کر رہے ہیں لاہور تو۔ ہیلو جی کون صاحب؟ نہیں جی شاہد عمران جلالی عرض کر رہے ہیں جی لاہور تو۔ جی جلالی صاحب کی حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ قبلہ خواجہ صاحب؟ جی 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 قبلہ خواجہ صاحب، حضور کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ دی؟ ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر صاحب کا کی حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ رسول دا بڑا کرم ہے، فضل ہے، دوڑیاں دعاواں نے۔ اور اپنی سناؤ گھر سب خیریت؟ کال آئی ہے، طبیعت دا سناؤ، طبیعت دا کی حال ہے؟ طبیعت میری بس گڑبڑی رہتی ہے، اللہ کرم فرمائے، دعا کرن ڈاکٹر صاحب، اللہ بال کرے۔ آمین، اللہ تعالیٰ دونوں صحت دے، سلامتی دے۔ پریشان ہاں پل پل میری طبیعت گڑبڑ کر نہیں حضور، میں گزارش کرنی ہے چھوٹی جی، میں آپ دا کلپ سنیا سی
ظاہر ہے کہ جس طرح تسی بہتر سمجھیا جڑا تھوڑا مناسب لگا تسی او دا اظہار کیتا ہے اور بالکل 1% میرے کو میں اتنے جوا کو گل ہے نا جی مطلب سارے ساتھی نے اللہ انہاں دی عمر دراز کرے انہاں نال جو کی ہویا سانو دا افسوس ہے جی جی کو ہو رہا ہے یہ بھی افسوس ہے انہاں دی بےزتی ہوندی ہے تے سانو قسم کرنا پیا من تکلیف ہے جی 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 ٹھیک ہے تے اے تے ساڈے واسطے تے قیامت ہے نا واسطے انہاں دے خلاف اس طرح پوگنڈے دا حساب ہے جی ٹھیک ہے میں دعا گوا اپنے سارے جڑے علماء نے سارے ساتھی نے اسی انہاں دے حق وچ دعا گوا جی ٹھیک ہے نہیں حضور میری ایک گزارش سن رہا ہوں نا تساں میں عرض کر رہا ہوں تساں جو فرمایا ہے نا 1% بھی سانو اس تے کوئی ہوندا نا کوئی دکھ ہوندا یا کسی اور دوسرے نمبر تے میں جڑا فون کر رہا ہے نا یہ دور میں ذاتی طور تے کر رہا ہوں کہ بلا ڈاکٹر صاحب نو اس گل دا کوئی پتہ نہیں ہے نہ ہی کلپ انہوں نے سنیا ہے میں ہن سنیا تے میں دونوں کال کیتی ہے سن 1% بھی اس تے دکھ نہیں ظاہر ہے کہ جو بندے نو خود بندہ ایک جڑا ہے نا وہ خود مختار ہے فیصلہ اس نے خود کرنا ہے بہتر خود جڑا سمجھدا ہے اس تے اگر اپنا بیان دے دیتا تے کوئی حرج نہیں ہے صرف میری آپ دی خدمت سے گزارش ہی ہے اس دن آپ تشریف لے کے آئے سو اور جڑا اوتے میٹنگ دے وچ سارے بزرگ شیوخ تشریف فرما سن استاد کریم بخش صاحب سن مفتی غلام قادر صاحب سن مفتی عبداللطیف صاحب سن اور دیگر جڑے بڑے بڑے بکی شریف دے جڑے بزرگ تلامذہ سن تشریف فرما سن جڑا جناب دا ایک جملہ سی نا کہ جی اوتے استان علیہ بکی شریف دے خلاف پراپوگنڈا جڑا نا او کیتا گیا اگر اے جڑا جملہ تسی بولیا نا ادے وچ چونکہ او جڑے بزرگ تلامذہ سن حضور حافظ الحدیث علیہ رحمت دے او بھی ادے وچ شامل ہیں جبکہ استاد کریم بخش صاحب یقیناً ہو سکتا کہ او تواڈے استاد بھی ہون تے اے ہن پراپوگنڈے دا حصہ کیا او استاد بھی ہیں کہ بلا معاذاللہ جی اے لفظ بھی اگر ہے تو نا مطلب ہے تو میں یہ طرف مطلب ہے دستبرداری جی جی ٹھیک ہے مطلب سارے استاد نے استاد کریم بخش شریف جی جی یہ سارے ساتھی نے جی جی عالم نے بڑا کچھ سمجھنا جی جی مطلب ہے میری پوزیشن نہیں بابو جی بالکل میں سمجھ رہا نا جناب دی طبیعت میں سمجھ آ گئی سی جناب دی طبیعت ساتھ نہیں دیندی اس وچ بڑے بڑے پریشر تے بڑی بڑی پریشانیاں تے مشکلات ہونیاں نے میں نو سمجھ آ رہی سی حضور میں آپ دی خدمت چ بڑے ہاتھ جوڑ کے ادب دے نال گزارش کر رہا ہوں جدوں حق دا حضور حق دا ساتھ دینا ہوے عرفان شاہ ہوے یا محفوظ شاہ ہوے اس دے جڑے جملے ہیں آپ نے وہ سماعت فرمائے یا انہاں جڑا موقف ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا ہے میں کونی انہاں دی جان تبیاں کونی میں سنیا نہیں کونی جڑا حضور بریلی شریف دا فتوی ہے آپ نے وہ پڑھیا ہے نا حضور پھر ویکھ لوے تے زیادتی ہے نا اگر حضور نہیں فتوی میں ادھر قاری سکندر نہ دیو جی جی حضور پھر اے زیادتی ہے تسی میں دونوں ایک گزارش کر دینا اگر کوئی بندہ اے کہے اے حضور محفوظ شاہ دا جڑا موقف ہے نا اگر کوئی اے کہے کہ اس قرآن عرضی تے سرکار تو بعد جڑا افضل ذات ہے او سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی ہے کیا اے ٹھیک ہے حضور دیکھو نا بھائی حضور پاک سب تی افضل نے جی آپ کی بعد حضرت ابو بکر صدیق افضل یعنی انبیاء سرکار تو بعد انبیاء افضل نے تو انبیاء تو بعد صدیق اکبر دی انبیاء حضرت ابو بکر صدیق افضل جی 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 پھر اس تو بعد جڑا خلفائے راشدین دی جڑی ترتیب ہے اہل سنت ہے راشدین جی مطلب اہل سنت دا عقیدہ ہے اسی اودے اوتے تو باندھا تے اگر حضور محفوظ شاہ نے جڑا یہ جملہ بولیا اس تے کوئی شرعی اعتماد کو گرفت ہوندی ہے اچھا دیکھو نا بھائی جڑی ہے نا بھائی بیٹھ کے کدھر کراں دے ڈسکس انہاں دے اوتے صحیح ہے حضور جانا تے انہاں دے مسئلے میری یہ ڈیوٹی نہیں نا میں اس کرتے دا حضور باقی دیکھو نا تو میں اس چیز وچوں خارج ہونا چاہنا بالکل بہتر تسی اپنے خود جڑا بہتر سمجھے ہو جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا اور دوسرے نمبر پہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب نے شیخ الفقہ استاذ الاساتذہ حضور قبلہ استاذ حافظ کریم بخش جلالی دامت برکاتہم القدسیہ وہ آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف دربار عالیہ پہ حاضر ہوئے پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب اس دن وہاں پہ ہی تشریف فرما تھے انہوں نے خود اپنے پاس سے ایک تحریر لکھی استاذ گرامی قبلہ حافظ محمد کریم بخش جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کو فرمایا کہ آپ یہ پڑھ دیں انہوں نے تحریر پڑھی تو ساتھ ہی
ان کے کسی مرید نے ان کی ویڈیو بھی بنا لی اور اس کو وائرل کر دیا. پہلے آپ وہ ویڈیو سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. اکتوبر کو ڈاکٹر اشرف آصف کی دعوت پر جو اجلاس مرکز صراط مستقیم میں منعقد ہوا، اس کے اعلامیہ میں سے میں بالکل متفق نہیں ہوں. اعلامیہ کے مدرجات کو میں نے نہ پڑھا ہے، نہ میں اس سے متفق ہوں. میں اپنے دستخطوں سے دستخط. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا. یہ وہ والی ویڈیو ہے جو پیر صاحب نے اپنے پاس سے تحریر لکھ کر استاد گرامی کو دی اور پڑھنے کو کہا، ساتھ ان کی ویڈیو بنائی گئی اور اس اعلامیہ کی تردید کروائی گئی. مگر جب دوسرے دن استاد گرامی سے رابطہ کیا گیا استاد حافظ محمد کریم بخش جلالی دامت برکاتہم القدسیہ سے، تو آپ نے بڑے دکھ کا اظہار کیا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے میری ویڈیو بھی بنائی ہوگی اور پھر اس کو لوگوں تک بھی اس کو بھیجا ہے، اس کو وائرل کیا ہے، جس پر استاد گرامی نے پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بڑے ہی غمگین لب و لہجے میں پیر صاحب سے بات کی. ہمارے پاس وہ کال ریکارڈ ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو عوام اہل سنت کے سامنے رکھیں گے. پیر صاحب کو کہا کہ جی آپ نے کل میری ویڈیو کیوں بنائی ہے، اور پھر مزید کہا کہ کیا جو بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے آپ اس کی تصدیق و تردید کرتے ہیں یا کہ نہیں. جس پر پیر صاحب کا یہ جواب تھا کہ حضور میں نے ابھی تک فتوی بریلی شریف پڑھا ہی نہیں ہے. استاد گرامی نے کہا کہ جی آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. پیر صاحب نے کہا نہیں حضور میں کل آپ کی خدمت میں وہاں آپ کی رہائش پہ حاضر ہوں گا. تو دوسرے دن پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب استاد گرامی حافظ محمد کریم بخش جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی رہائش پہ حاضر ہوئے. وہاں پیر صاحب نے استاد گرامی سے گفتگو کی. استاد گرامی نے فرمایا کہ جی یہ آپ پہلے فتویٰ پڑھیں، اس کی تصدیق و تردید کریں اور میرے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بنوائیں. پیر صاحب نے کہا کہ حضور میں یہ نہیں کر سکتا. استاد گرامی نے فرمایا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس فتویٰ کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے، تردید بھی نہیں کر سکتے، تو پھر میں نے کلپ ریکارڈ کروانا ہے. جس پہ پیر صاحب نے بارہا مرتبہ کہا کہ حضور اس معاملے کو یہاں پہ ختم کر دیں، اب آگے کوئی کلپ نہ دیں. استاد گرامی نے فرمایا کہ نہیں، کل آپ نے میرے سے دھوکہ کیا ہے. اور پھر جس کے بعد استاد گرامی نے جو دوسرا کلپ دیا ذرا وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. رات معذرت کے ساتھ ایک گزارش کر رہا ہوں. ایک کلپ جو کہ 1 نومبر سے نیٹ پر چل رہا ہے، کسی غلط فہمی، دماغی کمزوری اور بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے بنا بر مجبوری دے دیا تھا. اب معذرت کے ساتھ میں اس کلپ سے رجوع کرتا ہوں اور جو ادارہ صراط مستقیم تاج باغ نے نشر اخبار کے ساتھ فتویٰ بریلی بحق سید عرفان شاہ مشہدی پر دست کیے تھے، میں ان پر قائم ہوں. یہ کلپ اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے. باقی میں مدت سے دعا کرتا آ رہا ہوں کہ مولا کریم صاحب زادگان اور ڈاکٹر اشرف صاحب جلالی کے مابین صلح اور اتفاق کے اسباب پیدا فرما دے. مشکل تو معلوم ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں. جس دن ان کا اتفاق ہوگا یقیناً وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. میں لاہور گیا تھا، ایک میرا ذاتی کام تھا، وہ الحمدللہ پورا ہو گیا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ قاری صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں میرے پاس پڑھتے رہے. ان سے کہوں گا کہ اہل سنت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. سفید داڑھی کی لاج رکھتے ہوئے اکٹھے بیٹھ کر مذاکرات کریں. جن مسائل پر اتفاق ہو جائے، اگر بعض مسائل پر نہ اتفاق ہو تو خاموشی رکھیں، بیان بازی سے گریز کریں. لیکن پتہ یہ چلا کہ قاری صاحب برطانیہ چلے گئے ہیں، اس لیے یہ منصوبہ ناکام رہا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا. اگر انسان سچا ہے، اندر سے باہر سے ایک ہے، اس کے قول فعل میں تضاد نہیں ہے، آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ والا معاملہ ایسا کوئی نہیں ہے، پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر تحفظ مسلک حضور حافظ الحدیث قدس سر العزیز میں جو مشائخ تشریف لائے تھے، جنہوں نے فتوی بریلی شریف کی تائید و تصدیق کی اور پھر سیدہ نشین پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب سے مطالبہ کیا تھا، پیر صاحب اگر
اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں حق پر ہیں، پھر تو انہیں چاہیے نہیں تھا کہ ان تک رسائی حاصل کرتے، دھوکہ دے کر خود ہی تحریر لکھ کر ان کے سامنے پیش کی جاتی اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی، اس کی تو ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس تحفظ مسلک حضور حافظ الحدیث کنونشن میں جو مشایخ بکی شریف، فضلاء بکی شریف اور تلامذہ حضور حافظ الحدیث قدس سر العزیز جلوہ گر ہوئے تھے، انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جو اس وقت حضور حافظ الحدیث قدس سر العزیز کے مسلک کا تحفظ اور دفاع کر رہے ہیں وہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو ہے، اس لیے ہی ان لوگوں پر یہ چیز بڑی گراں گزری کہ یہ کیا ہو گیا، آستانے کے وارث ہم ہیں، سجادہ نشینی ہمارے پاس ہے، یہ کام تو ہم نے کرنا تھا، اور وہ کوئی اور کیوں کر گیا، اور پھر قبلہ امام جلالی زید شرف ہو وہ کیوں کر گئے؟ اس بنیاد پر، تعصب، حسد، بغض کی بنیاد پر انہوں نے پھر ان لوگوں تک رسائی حاصل کی اور بیان دلوانے پر ان کو مجبور کیا۔ ایک چیز ناظرین کرام آپ کی سماعتوں کی نظر میں اور کرنا چاہتا ہوں، پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب سے جو میری سیالکوٹ میں علماء اہل سنت کی ہمراہ ملاقات ہوئی تھی، اس سے قبل آپ کلپ سماعت فرما چکے ہیں، اس میں ایک چیز بڑی قابل غور تھی۔ جب پیر صاحب سے بات چیت ہوئی تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ قبلہ امام جلالی یعنی قبلہ ڈاکٹر صاحب والا جو معاملہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب نے جب وضاحت بھی فرما دی، الفاظ بھی بدل دیے، اب یہ تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ آپ نے مزید یہ کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ساتھ نظام الدین جامی صاحب کو اور حضرت قبلہ میاں ولید احمد جواد شرک پوری صاحب کو لے کر اور خود مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں حاضر ہوں، اور وہاں پہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے یہ والے الفاظ بعینی ہی ہو بہو پڑھ کر ہم اس کو وائرل کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا ہی موقف ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ یہ پیر صاحب کے الفاظ تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی وضاحت قابل قبول ہے، جو انہوں نے الفاظ بدلے وہ ٹھیک ہیں اور ہم وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تبھی پیر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، یعنی میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ایسا کام کروں، مگر فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ دن بعد ہی گرفتار ہو گئے اور یہ معاملہ وہیں پہ ہی رک گیا۔ اب یہ پیر صاحب ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو قول ہے وہ کسی لحاظ سے بھی قابل گرفت نہیں، دوسری طرف ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کبھی گستاخی، کبھی بے ادبی، کبھی نامناسب الفاظ، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کم از کم انسان کو ایک موقف اختیار کرنا چاہیے، یا یہ کہو کہ معاذ اللہ ڈاکٹر صاحب نے گستاخی کی، یا یہ کہو کہ نامناسب الفاظ ہیں، یا یہ کہو کہ بے ادبی ہے، یا یہ کہو کہ نہیں جی انہوں نے وضاحت جب کر دی تو ان کی وضاحت قابل قبول ہے۔ تو یہ ہے آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ والا معاملہ جو کہ ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔